آگے چلتے ہیں. فضیلت الشکر والشاکرین، شکر اور شکر گزاروں کی فضیلت. اخی الکریم، امر اللہ تعالی عبادہ بشکرہ والاعتراف بفضلہ. قال سبحانہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. وقال سبحانہ ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. وأخبر سبحانه أنه لا يعذب الشاكرين من عباده. فقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وبين سبحانه أن الشاكرين هم المخصوصون بفضله ومنته عليهم من بين عباده. فقال سبحانه وكذلك فتنا بعدهم ببعد ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعالم بالشاكرين. وقسم الله الناس إلى شكور وكفور فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اخی کریم، اے میرے معزز بھائی، امر اللہ تعالی عبادہ، حکم دیا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو، بشکر ہی، اپنے شکر کا، والاعتراف بفضلہ، اور اس کے فضل کے اعتراف کا. قال سبحانہ، اللہ تعالی کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کیا کرو. وقال سبحانہ ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنے والدین کے بھی، میری ہی طرف واپسی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو جس بات کا اللہ تعالیٰ حکم دے اس پر توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اسے کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. مومن مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے 2 آیتیں بتائیں. ایک میں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن ہمارے دل میں کس کی یادیں بہت رہتی، اللہ کی یا بندوں کی؟ میں اس کو مس کر رہا ہوں، مجھے فلاں بڑا یاد آ رہا ہے. خاص طور پر خواتین جن کے بچے دور چلے جاتے ہیں کہیں پڑھنے، کوئی کام کرنے، کچھ، تو بس وہ ان کی یاد میں روتی رہتی ہیں. یا شوہر کہیں چلے جائیں، یا کوئی اور اسی طرح دوست جدا ہو جائے، یا کوئی فوت ہو جائے، پھر تو اور ہی شامت آ جاتی. سب کچھ بھول بھلا کے بس اسی کی یاد میں دن اور رات گزر رہے ہیں. کیا یہ شکر گزار ہونا ہے؟ تو سب سے بڑھ کر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے. جب کسی کی یاد ستائے فوراً چیک کریں اپنے آپ کو کہ اس سے زیادہ مجھے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. انسانوں کی یاد سے سوائے حسرت کے کچھ نہیں ملتا، جبکہ اللہ کی یاد دلوں کو کیا بخشتی ہے؟ اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن ہمارے نفس نے ہمیں کیسا دھوکہ دے رکھا ہے، جس کی یاد اطمینان دیتی ہے وہ یاد نہیں رہتی، اور جن کی یادیں ستاتی ہیں وہ ہم سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور ان کی تصویریں دیواروں پہ لگائے رکھتے ہیں تاکہ بار بار دیکھیں اور حسرت کریں، خود کو خود ہی عذاب دیتے ہیں. اور رحمت کے فرشتے تو ویسے نہیں آتے، لیکن وہ جتنی دفعہ دیکھتے ہیں جتنی دفعہ یاد آتی ہے اتنی دفعہ اور تکلیف اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. حاصل کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری طرف واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرے شکر گزار بن جاؤ اور میری ناشکری نہ کرو. اب دیکھیے کہ ایک طرف کرنے کا حکم دیا گیا شکر کرو، اور دوسری طرف ناشکری نہ کرو، تاکید ہو گئی نا. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو شکر کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں شکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ناشکریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں شکر کرتے ہی نہیں اور صرف ناشکریاں کرتے ہیں. تو اطاعت گزار کون ہوا؟ جو اس حکم کو مانتا ہے, شکر گزاری کرتا ہے اور ناشکری نہیں کرتا. یعنی صرف ہمیں شکر گزار ہونے کا حکم ہی نہیں, ناشکری سے بچنے کا بھی حکم ہے. یہ بھی یاد رکھیے, یہ عمل کی بات ہے, عمل کا نقطہ جو آپ نے اپنے لیے نوٹ کرنا ہے. اگرچہ آیت پڑھی ہوئی ہے لیکن عمل میں بھول جاتی ہے پھر. دوسری بات, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر, میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ذکر کر دیا گیا. نمبر 2, وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ الشَّاكِرِينَ مِنْ عِبَادِهِ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ شکر گزاروں کو جو اس کے بندوں میں سے ہیں ان کو عذاب نہیں دے گا. کتنی بڑی خوشخبری کہ جو شکر کریں گے ان کو سزا نہیں ملے. فقال سبحانہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ کیوں تمہیں عذاب دے بھلا؟ وہ عذاب نہیں دینا چاہتا. اس نے اس لیے تھوڑی بنایا تمہیں اتنی پیاری پیاری شکلیں کہ تمہیں آگ میں پھینکے. وہ یہ نہیں چاہتا, لیکن شرط یہ ہے کہ ان شکرتم آمنتم, اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو پھر ہی عذاب سے بچ سکتے ہو. تو بہت بڑی خوشخبری ہے یہاں کہ اگر شکر گزار بن گئے تو عذاب سے بچ جائیں گے. تیسری چیز, وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الشَّاكِرِينَ هُمُ الْمَخْصُوصُونَ بِفَضْلِهِ, اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں وہی دراصل خاص کیے گئے ہیں. مخصوص کا مطلب ہے خاص کیے گئے. کہتے ہیں نا یہ کرسی فلاں کے لیے مخصوص ہے, یعنی خاص کی گئی, مخصوص کیے گئے بِفَضْلِهِ, اس کے فضل کے ساتھ, وَمِنَّتِهِ, اور اس کے احسان کے, علیہم جو ان پر ہے, من بین عبادہ, اس کے بندوں کے بیچ میں سے, یعنی اللہ کے بندوں میں سے وہ بندے خاص ہیں کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل اور انعامات ہوتے ہیں. فقال سبحانہ, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ, اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے امتحان میں ڈال, آزمائش بنایا. یہاں تو اہل ایمان اور اہل کفر کی بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور کچھ بڑے بڑے سردار جو تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا. اب مومن کیا بن گئے؟ آزمائش. کس کے لیے؟ ایمان نہ لانے والوں کے لیے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن یہ چیز ہمیشہ چلتی رہتی ہے دنیا میں. آپ کہیں پر بھی رہیں, کہیں پر بھی, جب تک آپ اس پلانٹ پہ, اس زمین پر ہیں, آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا رہے گا. آپ کسی کے لیے اور کوئی آپ کے لیے آزمائش, امتحان, تکلیف اور دکھ کا ذریعہ, مصیبت, یہ ہوتا رہے گا. اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. اور خاص طور پر جو زندہ انسان ہوتے, کچھ کرنے کرانے والا ہوتا ہے, جس کو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہوتی, وہ حسد سے, جیلسی سے, دوسروں کی ڈالی ہوئی رکاوٹوں سے, پریشانی سے بچ نہیں سکتا. اور جب آپ کے اوپر ایسے مسائل آئیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے, اسی لیے تو یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. کیونکہ جو مردہ کتا ہوتا ہے اس کو تو کوئی کک بھی نہیں کرتا, وہ کسی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے تو بہت پیارے رشتوں کو ہمارا دشمن بتایا ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, تمہارے ازواج اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں, دشمن. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. فاحذروہم, محتاط رہو ان سے. اتنے قریبی رشتوں سے محتاط ہونے کی بات ہے, اتنے قریبی رشتے. ازواج میں بھی جہلسی ہوتی ہے, ازواج بھی آزمائش بنتے ہیں. اولاد سے تو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے, وہ بھی مصیبت بن جاتی ہے, وہ بھی فتنہ ہے.
ہاں وہ بھی فتنہ ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت سے روک دیتے ہیں، نیک کاموں میں حائل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، اولاد میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو توفیق نہیں ہوتی، وہ اس ماں باپ کے لیے ڈس گریس کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا آزمائش نہیں ہے؟ کیا فتنہ نہیں ہے یہ؟ اور آپ کو کچھ بس ہی نہیں چلتا، کیونکہ کسی کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ باپ صدقہ کرنے والا تھا، دن رات مسکینوں کو دینے والا تھا، جب وہ فوت ہو گیا باغ اولاد کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے کہا ہمارا باپ بے وقوف آدمی تھا تو ایسے ہی غریبوں مسکینوں کو دیتا تھا، ہم راتوں رات جا کے باغ کا پھل چن کے لے آئیں گے، ہم نہیں دیں گے کسی کو۔ تو پھر کیا گزری ان پر؟ یہی تو دشمن ہوتے ہیں۔ اگر وہ دیتے رہتے تو کیا باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہ بنتا، نعمت بھی باقی رہتی اور ثواب بھی ہوتا۔ اسی طرح ساتھ کام کرنے والے لوگ جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں مل کے، وہ بھی آپ کے لیے امتحان ہو جاتے ہیں۔ گھر کی میڈ آپ کے لیے امتحان ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا مصیبت، لیکن ان کے بغیر بھی گزارا نہیں چلتا۔ کچھ کو تو انسان باہر نکال دیتے، کچھ کو تو نکال بھی نہیں سکتا، اولاد کو کہاں باہر نکالیں گے؟ تو بہرحال وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزما لیا، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا ہے، یعنی یہ غریب فقیر لوگ مسلمان ہو گئے، دین میں آگے آ گئے ہیں، وہ غریب لوگ، مظلوم لوگ ایمان لا کر درجوں میں بہت آگے نکل گئے، اور اب وہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے لیے آزمائش بن گئے کہ ان کے ساتھ ہم جا کے بیٹھے۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ خوب جانتا ہے۔ اور جب کوئی شکر گزار ہوتا ہے کم ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ جو شکر کا لفظ ہے نا، یہ دابۃ شکور سے ہے۔ دابۃ شکور کہتے ہیں وہ گائے جو کم گھاس کھا کے زیادہ دودھ دے، یعنی وہ انسان جسے عام انسانوں کے مقابلے میں نعمتیں کچھ کم ملی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے ناراض نہیں، وہ بڑا راضی اور خوش ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر وہ شکر نہیں کرتے، اور کچھ کے پاس تھوڑا بھی ہوتا ہے بڑے خوش رہتے ہیں کہ بہت ہے، کیونکہ انہیں نعمتیں نظر آتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے، دین کے کام کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کون شکر گزار ہے اور کس کو اور زیادہ انعام دینا چاہیے، نعمت دینی چاہیے۔ نمبر 4، وَقَسَمَ اللَّهُ النَّاسَ إِلَى شَكُورٍ وَكَفُورٍ، اللہ نے تقسیم کر دیا لوگوں کو دو کیٹیگریز میں، شکور اور کفور کی، کہ کچھ شکر گزار ہیں اور کچھ سخت ناشکرے۔ فَأَبْغَضُ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ الْكُفْرُ وَأَهْلُهُ، تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کفر اور اس کے کرنے والے ہیں، ناشکرے لوگ۔ ناشکری اور ناشکرے یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ الشُّكْرُ وَأَهْلُهُ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز شکر گزاری اور شکر کرنے والے۔ قال تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اسے راہ دکھا دی ہے۔ کس کو؟ انسان کو۔ اما شاکرن، خواہ شکر گزار بنے، و اما کفورا، خواہ ناشکرا بنے۔ دین کا راستہ بھی دکھا دیا اور اندر بھی ایک سمجھ بوجھ رکھی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزار ہونے کی۔ ہم نے تو انسان کو جو دینا تھا دے دیا، اب یہ انسان پر ہے کہ انہیں استعمال کیسے کرتا ہے، ان پر شکر کیسے ادا کرتا ہے۔ تو ہم سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کون ہیں۔ ابھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سارے انسان دو بڑی کیٹیگریز میں ہیں، ایک شکر گزاروں کی ہے اور دوسری ناشکروں کی۔ قرآن مجید سے ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ ایک شخص کہہ رہا تھا نا کہ اللہ مجھے کم لوگوں میں سے کر دے۔ میں کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تم نے نہیں پڑھا، قرآن میں آتا ہے قلیل من عبادی الشکور،
تو اللہ مجھے شکر گزاروں میں کر دے. تو یہ صفت جو انسان کے اندر ہے شکر گزاری کی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑی ہی محبوب ہے، بڑی پیاری ہے. اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں. کیونکہ شکر گزار انسان کے دل میں بھی اطمینان ہوتا ہے، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے نا، میرے مالک نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. جیسے کسی کو کچھ ملا ہوتا ہے نا تو اس وقت خوشی سے اس کے چہرے پہ کیا ہوتا ہے، وہ خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ نعمتوں کا اثر نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم دیکھیں ہمارے چہروں پر نعمتوں کا اثر نظر آتا ہے، یا ہمارے چہرے ہی اللہ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. زبان تو بعد میں کھلے گی، اور پھر زبان اور پھر رویہ اور عمل، یہ سب بھی شکوے، شکایتیں، کمپلینٹس، ہائے ہائے ہائے. تو ہم سب سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا. نیکسٹ پیج ہے وقال سبحانہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وان تشکروا یرضہ لکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. ولا یرضی، اور وہ راضی نہیں ہوتا، لعباده الکفر، اپنے بندوں کے لیے کفر پر، بندوں کی ناشکری پر وہ راضی اور خوش نہیں، لیکن اسے کوئی نقصان بھی نہیں، اسے پرواہ بھی نہیں کہ کون کیا کرتا ہے. لیکن نقصان کس کا ہے؟ کس کا؟ ناشکری کرنے والے کا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تمہارے لیے اس کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے کا شکر گزاری کا رویہ پسند ہے. نمبر 5 وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ حِفْظَ النِّعَمِ وَاسْتِمْرَارَهَا وعدم زوالها وزيادتها مقرون بالشكر فقال عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أين إخوان الشاكرون للنعم؟ أين الحافظون للذمم؟ أين أهل الفضل والكرم؟ وبين سبحانه أن الشاكرين قليل من عباده وأن أكثر الناس على خلاف هذه الصفة. قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. وأطلق سبحانه جزاء الشاكرين إطلاقا وجعله عليه سبحانه فقال عز وجل وسنجزي الشاكرين. وقال سبحانه وسيجزي الله الشاكرين. وأخبر سبحانه أن الشاكرين هم أهل عبادته وأن من لم يشكره لا يكون من أهل عبادته. فقال سبحانه واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأخبر سبحانه أن رضاه في شكره فقال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. وبين سبحانه أن الشكر هو أفضل الخصال وأعلاها ولذلك أثنى به على خليله إبراهيم وجعله غاية صفاته. فقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نمبر 5 وأخبر سبحانه، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خبر دی ہے، ہمیں بتایا ہے، ان حفظ النعم، کہ نعمتوں کی حفاظت، واستمرارها، اور ان کا قائم رہنا، وعدم زوالها، اور ان کا زوال نہ ہونا، ان کا ختم نہ ہونا، وزیادتها، اور ان میں اضافہ ہونا، مقرون بالشکر، شکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، منسلک ہے. نعمتوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ شکر ادا کر کے. نعمتیں جاری کب رہیں گی؟ شکر ادا کر کے. نعمتیں زوال پذیر نہیں ہوں گی؟ شکر گزار بن کر. اور ان میں اضافہ کیسے ہوگا، زیادتی کیسے ہوگی؟ شکر گزار بن کر. فقال عز وجل، اللہ عز وجل کا فرمان ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور تیرے رب نے اعلان کر دیا، آگاہ کر دیا، کس بات پر؟ لئن شکرتم، اگر تم نے شکر ادا کیا، لأزیدنکم، تو میں ضرور بضرور تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا، وَلَئِن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بھی البتہ بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے. یعنی صرف یہ نقصان نہیں کہ نعمت چلی جائے گی، بلکہ مصیبت بھی بڑی آئے گی، نعمت بھی جائے گی، تکلیف بھی آئے گی. استغفر اللہ. کس کی سزا کے طور پر؟ ناشکری کی. سوچئے زندگی میں وہ کون سی نعمتیں تھیں جو آپ سے چھن گئیں، وہ کون سے خیر اور بھلائی اور نیکی کے مواقع تھے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے اور آپ کی نعمت میں زوال ہو گیا، کمی ہو گئی، آپ کی نعمت جاری نہ رہی. کوئی نعمت سوچیے، اور خاص طور پر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن. هو خیر مما یجمعون. قرآن کے پڑھنے میں، تلاوت میں، اس کے سمجھنے میں، اس میں غور و فکر کرنے میں، اس کو آگے پھیلانے میں پچھلے 1 سال سے اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ اور خاص طور پر جن لوگوں کی تکمیل ہو رہی ہے وہ آئندہ کے لیے سوچیں کہ اگلا سال ان کے لیے کیسا ہوگا، نعمت میں اضافے کا یا نعمت میں کمی کا. پھر سوچئے کیوں ہوئی، کیا وجہ بنی. ہو سکتا ہے ہم حالات اور اسباب اور لوگوں کو بلیم کریں، کوسیں، لیکن کہیں دل کے چھپے ہوئے خانے میں جھانک کر خود بھی دیکھیں کہ ہمارا اپنا دل کیا چاہتا تھا. اسی طرح کوئی اور مادی نعمت دیکھیں، کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس تھی اور آپ اس کو انجوائے کر رہے تھے، کسی کام کے کرنے کا موقع آپ کو ملا ہوا تھا، وہ چلا گیا آپ کے ہاتھ سے. کیا ہوا، کیوں ہوا، کیا وجہ بنی؟ کچھ لوگوں کو واقعی میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے اس بات پر کہ ہمارے پاس ایک نعمت تھی، ہم دین کا کام کر سکتے تھے، ہم فلاں کام کر سکتے تھے، پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہوئی، کیا قصور ہوا، وہ نعمت چھن گئی ہم سے. کیونکہ بعض اوقات ہم عاجزی اختیار نہیں کرتے، بعض اوقات ہم خوش نہیں ہوتے. کس طرح ناشکری کر جاتے ہیں. ہم ناشکری کے کئی جملے بول جاتے ہیں، یا بعضوں کے جملے نہیں بولتے، دل میں کڑ رہے ہوتے ہیں اور اس نعمت کو مصیبت کہتے ہیں، اور پھر جب وہ چلی جاتی ہے، اور جاتی بھی بڑے غیر محسوس طریقے سے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. آہستہ 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 وہ زوال آتا ہے کہ بندے کو جب خوب نیچے گر جاتا ہے پھر پتہ چلتا اوہ یہ تو نعمت تھی، یہ کیسے چھن گئی، یہ کیوں چھن گئی. وہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کبھی احساس ہو جائے، ورنہ تو سزا اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ چلی گئی نعمت. نیکی کمانے کا کوئی ایک موقع کسی بھی طرح کا ہمارے ہاتھ سے جب جاتا ہے تو بعض اوقات ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ چلا گیا ہم سے، حالانکہ اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہو رہے تھے. لیکن ظاہر ہے جب پہاڑ چڑھتے ہیں تو سانس بھی پھولتا ہے، مشکلیں بھی آتی ہیں، بڑی تکلیفیں آتی ہیں. نیکی کمانا، نیکی کرنا آسان نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ صرف ہمارے دین میں نہیں، جتنے بھی اور لوگ ہیں دنیا میں عبادت کے نام پر جو کچھ کرتے رہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ ان کے عبادت کے طریقے آسان ہیں؟ عیسائیت میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ رہبانیت، ترک دنیا، جنگلوں میں نکل جانا، نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا. کیا آسان ہے؟ شادی نہ کرنا، ساری زندگی ایک ہی لباس پہننا، ایک مخصوص کام میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا. جیسے ننز کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہی جگہ پر سال ہر سال کام کر رہے ہوتے، دنیا سے کٹ کے، دنیا سے الگ ہو کر. کیا آسان ہے؟ ان طریقوں پر جو اللہ نے بتائے نہیں، اللہ کی پسند کے بھی نہیں، پھر بھی بڑی محنت ہو رہی ہے.
اسی طرح کچھ مذاہب کے اندر سورج نکلنے سے کہیں پہلے اٹھ کے جا کے دریاؤں میں ٹھنڈے پانی میں نہانا اور پھر وہاں پر کچھ مخصوص حرکتیں کرنا، اس کو وہ عبادت قرار دیتے ہیں. کیا وہ آسان ہے؟ نہیں. کچھ لوگوں کے ہاں پیدل چل کے کہیں جانا، کسی خاص قبر پہ، مزار پہ، درگاہ پہ، جس کا کہیں حکم نہیں دیا گیا، کیا یہ آسان ہے؟ وہ سب بھی مشقتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی دین کے راستے میں بعض اوقات مشقت کرنی پڑتی ہے. نیند توڑ کے اٹھنا پڑتا ہے نماز کے لیے، فجر کی خاص طور پر. اسی طرح باقی کام بھی کرنے پڑتے ہیں. ویسے سیکھنے کے لیے آپ کو گھر کے کام کاج جلدی جلدی کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ نکلتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، سبق دہراتے ہیں. پھر مشکل تو ہے، لیکن اس میں راحت کتنی ہے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے، اور ہم مشکل کرے رکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک کورس پورا ہوتا ہے مشکل تو آسان ہو جاتی ہے، لیکن ہم اوپر جانے کے بجائے مسلسل نیچے جا رہے ہوتے ہیں، نیچے نیچے نیچے. علم میں، اخلاق میں، حکمت میں، غور و فکر میں، عبادات میں، ہر چیز میں زوال ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو نعمت کا چھن جانا، اس میں زوال پذیر ہو جانا، اضافے کی بجائے کمی ہونا، چاہے مادی نعمتیں ہوں، چاہے روحانی ایمانی نعمتیں ہوں، دین کی نعمتیں ہوں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان شکر گزار نہیں ہوتا. کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ نا، اور اللہ کا وعدہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. پھر وہی انسان ہوتا ہے جس کا دل ایمان سے لبریز ہوتا ہے، اسی دل میں وحشت، غم، ویرانی اور ایسی چیزیں آنے لگتی ہیں کہ جن کا انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. پھر اس وحشت اور اس واقعوں کو بھرنے کے لیے انسان کبھی کبھی غیر شرعی کام کرنے لگتا ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بہلانے لگتا ہے کہ جس میں وقتی لذت تو ہوتی ہے مگر اس کے گزرنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ ڈپریشن آتا ہے. تو انسان جب تک اس عروۃ الوثقی کو تھامتا نہیں، اس مصیبت سے نکل نہیں سکتا. تو کوئی بھی نعمت، چاہے دل کے اطمینان کی ہو، ایمان کی ہو، تقوی کی ہو، توکل کی ہو، روحانی کیفیات کی ہو، اس میں زوال نہیں ہوتا جب تک انسان ناشکری نہیں کرتا. اسی طرح رزق اور باقی نعمتیں، تو اللہ کا وعدہ ہے شکر گزار رہو گے اور زیادہ دوں گا، ناشکری کی سزا بھی بڑی سخت ملے گی. این اخوان الشاکرون للنعم، کہاں ہے میرے بھائی جو نعمتوں پر شکر گزار ہوں. این الحافظون للذمم، کہاں ہے ذموں کو پورا کرنے والے، ذموں کی حفاظت کرنے والے، یعنی ذمہ داریوں وغیرہ کی. این اہل الفضل والکرم، فضل و کرم والے کہاں ہیں. نمبر 6، وبین سبحانہ ان الشاکرین قلیل من عبادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہی شکر گزار ہیں. وَأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَى خِلَافِ هَذِهِ الصِّفَةِ، اور اکثر لوگ یا لوگوں کی اکثریت اس صفت کے خلاف جا رہی ہے، یعنی شکر کے خلاف کام کر رہی ہے. قال سبحانہ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں. نمبر 7، وَأَطْلَقَ سُبْحَانَهُ جَزَاءَ الشَّاكِرِينَ اطلاقاً، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کی جزا کو مطلق رکھا ہے، یعنی اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی. مطلق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ مقید کے اپوزٹ ہوتا ہے. مقید ہوتا ہے جو لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے، لیکن مطلق ہوتا ہے ایبسولوٹلی فری، اینڈ لیس. وجعلہ علیہ سبحانہ، اور اس کو رکھا اپنے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی جزا اپنے ذمہ لے لی. فقال عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ضرور جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو، ہم جزا دیں گے. سین ان قریب کا معنی کہتے تھے، لیکن معنی اس میں تاکید کا ہوتا ہے، ضرور کے معنوں میں آتا ہے.
وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ضرور جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو. اللہ نے شکر کی جزا کس کے ذمہ رکھی؟ اپنے اوپر رکھی کہ میں دوں گا. کیا جس چیز کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے لیں پھر اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، حق تلفی ہو سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں. وہ تو ضرور وعدہ پورا ہو کر رہے گا. بس آپ کا کام ہے وہ کر لیں جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے. نمبر 8، وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الشَّاكِرِينَ هُمْ أَهْلُ عِبَادَتِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی ہے کہ شکر گزار ہی دراصل اس کی عبادت کرنے والے ہیں، عابد ہیں. وَأَنَّ مَن لَّمْ يَشْكُرْهُ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ عِبَادَتِهِ، اور یہ کہ جو شکر ادا نہیں کرتا اس کا، وہ اس کی عبادت کرنے والوں میں شامل نہیں. فقال سبحانہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یعنی اگر واقعی تم عبادت کرتے ہو تو پھر تم اس کا شکر ادا کرو، ورنہ تم عبادت نہیں کر رہے، بس خانہ پوری کر رہے ہو، یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا. اگر واقعی عبادت گزار ہو تو پھر شکر گزار بھی لازمن ہوگے، اور اگر شکر گزار ہو تو ہی تمہیں عبادت گزار تصور کیا جائے گا. نمبر 9، وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ رِضَاهُ فِي شُكْرِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی کہ اس کی رضا اس کے شکر ادا کرنے میں ہے. اللہ راضی ہی جب ہوتا ہے جب اس کا شکر ادا کیا جائے. فقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے. گویا شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا. کیسے راضی ہوگا وہ؟ جب ہم شکر ادا کریں گے. نمبر 10، وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الشُّكْرَ هُوَ أَفْضَلُ الْخِصَالِ وَأَعْلَاهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ شکر جو ہے وہ خصال میں سے، عادات میں سے، خصلتوں میں سے سب سے افضل ہے اور سب سے بلند ہے. یعنی شکر گزاری اعلیٰ ترین خصائل عادات میں سے ہے. وَلِذَلِكَ أَثْنَى بِهِ عَلَى خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ، اسی وجہ سے اس نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی اس عادت کی بنا پر، یہ اس خصلت کی بنا پر تعریف فرمائی. وَجَعَلَهُ غَایَةَ صِفَاتِهِ، اور اسے ان کی اعلیٰ ترین صفت بتایا. غایت کہتے ہیں کسی چیز کی انتہا، یعنی آخری درجے کی سب سے بلند صفت، بہترین صفت. کیسے؟ فقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار، یکسو، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا. شاکرا لانعمہ، سب سے پہلی صفت کیا بتائی؟ یعنی شرک وغیرہ سے بیزاری کے بعد کہ وہ اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اجتباہ، اللہ نے اس کو چن لیا. جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے. وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم کو اپنے کام کے لیے چن لے، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو. تو اس کی کیا ہے؟ اس کا گر کیا ہے؟ شکر گزار بن جائیے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. چلیے، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کہیے. اور مختصر اور جامع بات کرنی ہے، لمبی بات نہیں، ریپیٹیشن نہیں، کہی ہوئی بات جو میں نے کہی ہے اسی کو دوبارہ نہیں دہرانا، نئی بات. استاذہ، ابھی جو نعمتوں کی بات ہوئی ہے اور اس میں آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کچھ عام نعمتیں ہوتی ہیں اور کچھ خاص نعمتیں، اور اس میں ایک علم کی نعمت ہے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا قرآن دے دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو نان مسلمز بھی ہیں، اور آج صبح ہی میں پڑھ رہی تھی کہ تھامس جیفرسن امریکا کا ایک 3rd پریزیڈنٹ تھا، اور اس کی بہت زیادہ زندگی جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہوئے فلاسفی اور سائنس اور مختلف ریلیجنس کو اس نے اسٹڈی کیا، اور اس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا کہ ہی واز این ایکسٹرا آرڈنری لرنڈ مین.
تو وہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرا جو کتبہ ہے اس کے اوپر یہ نہ لکھا جائے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ، بلکہ لکھا جائے کہ فاؤنڈر آف ورجینیا یونیورسٹی، کیونکہ وہ وہاں کا فاؤنڈر بھی تھا. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ آپ سوچیں کہ ان کے پاس تو وہ علم نہیں، لیکن اس کی کیونکہ ساری زندگی اس علم کے ساتھ گزری اور اس کو اس قدر تھی، اس وجہ سے اس نے اپنے ساتھ یہ علم کا ایک لگانا جو ہے وہ پسند کیا. جی. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ایک ہمیں قرآن دیا ہے اور کتنا علم، لیکن اکثر لوگ اس کا اظہار ہی نہیں کرتے، کسی کو بتاتے ہی نہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عربی پڑھ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں لینگویج پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی طرح، یعنی اس کو چھپاتے ہیں. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو نعمت کا اقرار ہی نہیں، اظہار ہی نہیں، شکر گزاری کیا ہے؟ جی. السلام علیکم استاذہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے اجتباہ و ہداہ علی صراط مستقیم، تو ہم ہر نماز میں جی خیالات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دکھا، تو اس کا بھی یہی حل پتہ چل رہا ہے کہ شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں گے. بالکل. السلام علیکم استاذہ. جیسے ہم نے یہ کیا کہ بعض کے لیے آزمائش ہے، اور پھر آگے آج جو ہم نے بات سیکھی کہ شکر گزاری عبادت ہے، یعنی اگر کسی شخص کی زندگی میں کوئی شخص مسلسل آزمائش بنا ہی رہے اور وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے ایک عبادت کا موقع عطا کیا کہ میں کرتا جاؤں شکر گزاری یہاں تک کہ یہ عمل اسے اللہ کی جنت تک پہنچائے. میں یہ سوچ رہی تھی استاذہ کہ اللہ کا شکر جس نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہیں نعمتیں کیسے زیادہ ملیں گی، اگر اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے تو کیسے ہم یہ عمل کر سکتے تھے. اور شکر کرنے سے آپ نعمت کو انجوائے بھی کرتے ہیں، ورنہ نعمت ہوتی ہے اور ناشکر کی جیسے آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے، اس کی لذت کو نہیں پا سکتے. جی السلام علیکم. نعمتوں کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، کائنات میں بکھری ہوئی ہیں. تو گلگت میں ایک پہاڑ ہے، ویسے تو بہت سی وہاں پہ منرلز ہیں لیکن گرینائٹ وہاں پہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو صرف ایک پہاڑ، اس میں سے کہا جاتا ہے کہ اگر ہر روز 4 ٹرک گرینائٹ کے نکلے تو 200 سال تک اس میں سے اتنا گرینائٹ نکل سکتا ہے، اتنا گرینائٹ کہ اس میں یعنی 200 سال کے بعد بھی اس پہاڑ کے اندر صرف اتنی کمی آئے گی کہ دیکھنے میں لگے گا جیسے کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں لیکن ہم ایکسپلور نہیں کر پاتے، اور اتنی بے شمار ہیں اتنی بے شمار کہ ہم استعمال کرتے رہیں تو پھر بھی وہ کم نہیں ہوگی. جی. اور وہیں پہ ایک جانور انہوں نے ڈسکور کیا ہے، بہت ریئر ہے، بہت ریئر اسپیشی اور بہت مشکل سے ملتا ہے. اس کا کہتے ہیں جو دانت ہے، اس کے دانت کے اندر دمے کا علاج ہے. دمے کا؟ جی، استما کا علاج ہے، لیکن بہت مشکل سے وہ ملتا ہے. شکر گزاری میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نعمت کی پہچان ہے. اگر پہچان ہی نہیں تو پھر استعمال کیسے ہوگا؟ سازا میں یہ کہنا چاہی تھی کہ ہمیں عام نعمت جب چھن جاتی ہے نا تو ہمیں خاص سے نعمت مل گئی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں ہوئی ہوتی اور ہم عام نعمت کے لیے اتنا رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ خاص نعمت کی قدر ہی نہیں کر پاتے، اور وہ بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں جب تک کہ ہمیں پہچان ہوتی ہے اس خاص نعمت کی. یعنی دین اسلام کی نعمت جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں نعمت کہا ہے، اگر ہمیں صرف اس کی قدر ہو جائے اور اس پہ شکر ادا کریں تو باقی کسی بھی چیز کے چھننے پر ہم روئیں ہی نہ کہ میرے پاس اتنی بڑی نعمت ہے، مجھے حق ہی نہیں کہ میں خواہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناراض رہوں. استاذہ پانی جو ہے ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پہ ہم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتے اور اتنا زیادہ اس کو ضائع بھی کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرے گھر ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے ویکلی پانی آتا ہے، لیکن یہ کہ ایک ہفتے تک بلکہ 10-15 دن ہو گئے اور پانی نہیں آیا نا، تو میرے سارے کام رک گئے اور میں اتنی زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نہ کسی سے بات کر رہی ہوں نہ کچھ کر رہی ہوں. بس پھر اسی وقت میں نے یہ بات سوچی کہ میں اس نعمت پہ الحمدللہ میں قرآن پڑھنے والی ہوں اور اس نعمت پہ میں کتنا شکر ادا کرتی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ قلیلم و تشکرون، تو میں بھی انہیں لوگوں میں شامل ہوں. اور پھر میں تہجد میں اسپیشلی اس کام کے لیے اٹھی اور ساری دعائیں بھول کے تو میں نے صرف یہی دعا کی، اللہ مجھے پانی دے دینا. ٹینکر جو تھا نا وہ بھی نہیں ڈل پا رہا تھا، بس سارے کام جیسے رک گئے تھے نا. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ٹینکر کا بھی انتظام ہو گیا اور ٹینکر ڈلا بھی نہیں تھا کہ جو لائن کا پانی ہے وہ پانی آ گیا. اور بے اختیار میں سجدے میں گری اور میرے آنکھوں میں آنسو تھے. اس نعمت کو میں نے جو پہلی دفعہ محسوس کیا تو میں بتا نہیں سکتی کہ کتنا شکر میری زبان پہ آیا، اور اس سے زیادہ شکر اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ احساس دلایا. بالکل